بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش رشی ہے. بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. مگر عرش نشی. بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. سیکھنی ہے عاجزی تو سیکھ کو محمد سے. بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشی ہے. سیکھنی ہے تو سیکھو عاجزی سے. سیکھنی ہے تو سیکھو عاجزی محمد سے. فرمایا کرتے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. بتاؤ ایسی باتیں کرتے تھے. میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بندہ بیٹھتا. ایک عورت پہ کب کبھی تعریف کچھ آقا کی حیبت اس پر تعریف. کہا مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ تم کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں اپنا تعارف کراؤں اس عورت کو. کہا میری ماں شورے میں بھیگی ہوئی روٹی کھاتی تھی بھگو کر، میں اس کا بیٹا. ایسی عاجزی کی باتیں کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا پیشاب نور ایمان. ہمارے نزدیک تمہارا تو پتہ نہیں کس کے عقیدے کے ہو. پیشاب نور ایمان. پیشاب نور ایمان. حوض کوثر سے مجھے افسر وہی آپ کو پتہ نہیں. اس عورت آپ ایک دفعہ پیشاب کر کے گئے تھے، کسی برتن میں رکھا تھا، آئے تھے میں اس کو پھینک لوں. آپ لوگوں کے مزاج کو جانتے تھے، عقلوں کے مطابق باتیں کرتے تھے، سکھاتے تھے کہ جیسے لوگوں کی سمجھ ہو ایسی بات کیا کرو، زیادہ باریک یا گہری ایسی باتیں نہ کیا کرو، منع فرماتے تھے. کسی عذر سے پیشاب کیا تھا تو آئے تھے کہ میں خود ہی پھینک دوں. عاجزی محمد کی. خود ہی پھینک دوں. خود ہی میں اپنا پیشاب پھینک. جب آئے تھے برتن خالی تھا تو جہاں وہاں دیکھے ایک عورت بیٹھی تھی. آپ نے کہا اس میں پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا. اس نے کہا میں جب آئی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں سمجھی یہ پانی ہے، میں نے پی لیا. قسمت اس کی. قسمت اس کو کہتے ہیں قسمت. اس کو قسمت کہتے ہیں. آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد الیوم ابدا. کبھی تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں آئے گی. جا. آپ کا پیشاب شفا، آپ کا تھوک شفا. اس کنویں میں تھوکا وہ کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا پانی بن گیا. بتاؤ آپ کی ذات کا وسیلہ تو بڑی چیز ہے، آپ کا پیشاب رحمت رحشاب. کیونکہ آپ کا مادہ نور الہی ہے نا. ہمارا تمہارا مادہ جو ہے، اسی لیے تو گناہ ہوتے ہیں نا. ہمارا تمہارا مادہ اور آقا کا مادہ نور الہی، قبضۃ الرحمت الرحمانیہ. اللہ نے اولیاء اللہ کیسے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری اور کہا کونی محمدن، اے نور محمد بن. فکانت ہی یا محمد ابن عدنان. پھر یہ نور نام بشریت کا لے کے چل پڑا، لیکن اصل میں نور تھے. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسانی میں چھپا تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. اس لیے آپ کا جسم پاک، آپ کی ہر چیز پاک، آپ کا بول و براز پاک، کہ آپ کا مادہ نور الہی ہے. دور نہ جائیں. ایک ہلکی مثال دیکھو، مثال یہاں نہیں لگتی ہے لیکن سمجھ میں شاید کچھ آ جائے ہمارے تمہارے. یہ شاید کی مکھی دیکھو، پھول وغیرہ کھاتی، کیا افضل ہے رسول اللہ سے؟ اس کا جو نکلتا ہے پخانا، ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں نا.
آقا تو اشرف المخلوقات، ان کی مثال تو ہے ہی نہیں. مثال آدمی دیکھو مثال ملے نا، مثال تو ہے ہی نہیں. جیسے اللہ کی مثال نہیں ہے ایسے آقا جی کی بھی مثال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ سکتے. 41 دن مکے میں کچھ نہیں کھایا، ساری عمر بھی نہ کھاتے فرق نہ پڑتا. اور جو ان سے محبت کرنے پانی نہ پیے نہیں مرتے. بتاؤ، ان کی تو بڑی بات ہے. اگر محبت کر لے پانی نہ پیے نہیں مرے گا. تم کو قائل نہیں کرنا، ہم قائل ہو چکے ہیں. جب محبت کر گے خود ہی قائل ہو جاؤ گے کہ تم کو واقعات پیش آئیں گے نا، پھر سب کچھ چھوڑ دو گے. یہ در در کی خواہش اور در در کی مصیبت اور دل کا کمزور، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ سب وسوسے ختم ہو جائے. سکون کی زندگی. نشے میں سو، نشے میں چلو، نشے میں اٹھو. بس ایک ہی غم، سرکار خوش ہے، ناراض تو نہیں ہے. بس سارے غم ختم ہو جائیں. رحمت للعالمین. تو سرکار ہیں کیا اس کا یہ کہ 41 دن مکے میں نہیں کھایا، روزہ رکھا، روزہ کھولا ہی نہیں 40 دن. پہلے دن روزہ رکھا، صحابہ کہ اب کھولیں گے، ہم کھولیں گے، نہیں کھولا. صحابہ نے انتظار میں تھے، انہوں نے بھی نہیں کھولا. دوسرے دن دیکھا پھر نہیں کھولا، صحابہ نے پھر گرنا شروع کر دیا. کہا ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تم مجھے چھوڑو، تم اپنے کھول لیا کرو روزے. 41 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا. شاید وہ بھی نہیں کھاتے پیتے، وہ تو کھاتے پیتے تھے، ہم کو آپ کو سکھاتے تھے. سونا تو ایسے ہی ہوتا تھا، ہم کو تم کو آداب سکھاتے ہیں. جو آدمی سوتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے. آپ اٹھتے تھے تو وضو نہیں فرماتے تھے نیچے، کہتے میں سوتا ہوں، میں دل نہیں سوتا، میں جاگ رہا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. خدا جانے کیا نور حق ہے اور کیا ہے. منتقل ہوئے بشریت میں. یہ آپ نے خود کہا نا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میری نبوت موجود تھی، میری ذات موجود تھی، تب وہ نبوت کا تاج میں نے پہنا ہوا تھا. ابھی آدم کا پانی بھی پڑا ہوا تھا، گارا بھی پڑا ہوا تھا، جان بھی نہیں پڑی تھی، ہم تھے. پھر ہم کیا سمجھ سکتے کہ انسان کے اندر کیا ہوتا ہے بشریت میں آئے. ہاں جی، جو صحیح حدیثوں میں ان کا آپریشن کیا گیا دل کا، جبریل نے زمزم سے دھویا. آپ نے میرا دل نکالا، دھویا، سارا دل نکالا، سرکار زندہ تھا. تمہارا دل کو نکالا زندہ. 100 ڈاکٹر پر آکسیجن لگاتی ہیں، کیا لگاتی ہیں، خونوں کی بوتلیں چڑھاتے ہیں، پھر جا کے تمہارا دل کا آپریشن کرتے. سرکار کا سارا دل باہر نکال کے دھو رہے تھے. جبریل علیہ السلام فرشتے آئے ہوئے تھے اور آقا جی دیکھ رہے تھے. کہ میں دیکھ رہا تھا. اب کیا سمجھے سرکار. بس جس کو دنیا آخرت کی خیر چاہیے، رحمت اللہ عالمین، عالمین سارے کی رحمت ہے. کوئی بھی مصیبت اور ان کی رحمت بچا سکتی ہے. تو پھر جڑو ان سے. آج بھی، کل بھی، قیامت میں بچا سکتے ہیں، قبر میں بھی بچا سکتے ہیں، ہر مصیبت دور کر سکتے ہیں. تمہاری مالی یعنی مصیبت ہو، جانی مصیبت ہو، دشمن کی مصیبت کوئی بھی ہو، جس کا فیصلہ ناممکنات میں سے وہ بھی کر دیں گے. وہ کیا ہے نا، کیا ہے نہیں کہ کر دیں گے، کیا ہے اور کرتے ہیں. چلیں جی. سرکار کو ہم جانے کیا زندہ ہے ان سے یہ جہاں، زندہ ہے ان سے یہ جہاں. سرکار کو ہم جانے کیا زندہ ہے ان سے سب جہاں میں. مبارک آپ کا نام مبارک. جب ایسا چیز کا فائدہ نہیں پتا سننے سنانے تک اس کو نہیں یقین آتا، نہ اس کو جیسے انکار ہے. بس ہاں بھائی سرکار ہے، نبی ہیں، ایسا کہنا چاہیے، ایسا کہنا چاہیے. لیکن حقیقت ہے،
ہر قسم کا فائدہ پہنچے گا اور بے پناہ فائدہ پہنچے گا. تو مرزا بھی ہوگا بیماری سے چلے گا، بیماری سے پر حاوی نہیں ہوگی. ہر چیز کا زور ٹوٹ جائے گا، بس ذرا نگاہ کرم کر لیں. بس حیات النبی ہے نا. ہم وہ لوگ نہیں ہے کہ جو کہتے تھے وہ تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے. اگر ہوتے وہ ہے نہیں ہے. نبوت کا مسئلہ تھا، تبلیغ کی چلے گئے. وہ تو اتنا ہی سمجھے ہیں. ان کی تبلیغ ہر وقت جاری ہے. ان کی روحانیت سے ساری مسلمانوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا تمہارا ایمان قائم ہے. ان کا روحانیت، ہمارا ایمان نکل جائے ہم لوگوں. ان کی روحانیت سے ساری کائنات کی نعمتیں چل رہی ہیں. اب یہ کیسے چل رہی ہے، کیسے پتہ چلے؟ کتابوں سے نہیں پتہ چلے گا. کتابوں کسی نے کہہ دیا یہ فیض سے پتہ چلے گا. جو چیز جس طریقے سے پتہ چلتی ہے اسی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. باتوں سے نہیں سمجھ آئے گی. باتوں سے ایک بات سمجھائی ایسے ہے، اب وہ سمجھنے کے لیے فیض چاہیے. تم کو فلان جگہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، وہ تو تم نے سن. اب دیکھو گے کیسے؟ اب تم کو آنکھ چاہیے. آنکھ ہوتا تو دیکھے. اور آنکھ میں روشنی نہیں ہے، نور ایمان والی اندر والی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ آنکھیں ہوتی ہیں، دل میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں. خدا نے کہا کہ دل اندھے ہیں. ہاں تو پھر تو ذکر اذکار سے ہی آنکھیں دل کی کھلتی ہیں، تو کچھ یقین بنتے ہیں. آقا جی کا غلام نہیں تھا، وہ کیا آقا جی کو کہہ رہا تھا؟ جنت دوزخ 7,000 سال، 7,000 سال. سوچو، پہلے سوچو اس لفظ. اس صحابی کو وہاں تک دکھ رہا تھا، کہتا جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں، خدا کا عرش بھی مجھے نظر آتا ہے. بتاؤ. ان کی زبان اللہ کی زبان، ان کی قوت اللہ کی قوت. حضرت عمر ایک صحابی کی بات کہ آگ لگ گئی، اس کو اٹھایا کہ چلو اس آگ کو بھگاؤ. اس سے کیا کیوں تنگ کرتے؟ ان کو پتہ تھا اس پر خدا کا کرم، یہ اللہ سے رابطہ رکھتا ہے. زبردستی کی حضرت عمر نے. پھر وہ گئے، آگ کو دھکیلا تو آگ چلنے لگی، ہٹ گئی. لوگوں کو جلاتی ہے، بستیوں کو جلاتی، کیا کرتی. اس کو گئے، پتہ تھا یہ اس کا رابطہ خدا سے، یہ ایسا کام کر لے گا. اچھا لوگ ہوتے ہیں جی، ہوتے ہیں. اس نے آگ کو دھکیلا، بات چیت کی، آگ کو گئی ادھر جا، ادھر نہ جا، نکل ادھر سے. ہاں کیوں کہتے ہیں اولیاء اللہ؟ اللہ سے آدمی صلح کر لے، ہر چیز کی بات مانتی، ہر چیز صلح کرتی. اللہ سے صلح کر. حضرت عمر کے ایسے واقعات نہیں ہیں. جب زمین زلزلے تو اٹھا کے کوڑا مارا، تیز طبیعت سے جلال سے. کہا عمر نے انصاف نہیں کیا، ہلتی کیوں ہے زمین پہ؟ حکم اٹھا کے کوڑا مارا. یہ کیا ایسے ایسے کر رہے ہیں؟ اور تم یہی سوچتے تھا فلک کا ہوگا، سورج کی شعاعیں ادھر جائیں گی، پھر یہ چیزیں گی، پھر یہ الٹے گی. یہ الٹتی ہر جگہ کیوں نہیں جہاں آدمی سے؟ وہیں الٹتی کیوں جہاں آدمی ہوتے ہیں؟ مجھے جواب. جنگل میں کیوں نہیں الٹتی ہے؟ میدانوں میں کیوں نہیں باہر جا کے اٹھتی ہے؟ بیابان میں ادھر ہی اٹھتی جہاں ہم تم ہوتے ہیں. اس کو پتہ ہے ادھر ہی الٹ رہا. یہ ایسے کہتی ہے. ہمارا تو جتنا یقین خدا نبی پر دوسروں پہ نہیں ہے. ہاں چل جی. سرکار کو ہم جان، ان کے تصور سے، باتوں سے اگر عقیدہ ہے، اس سے کتنی قوت اور رحمت آتی ہے. یہ ہم بیٹھتے ہیں ایسے وقت ضائع تو نہیں ہوتا ہے. اپنے کام کاج چھوڑ کے چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن نیت عقیدے سے فائدہ ہوتا ہے. تم کہاں جہاں چھوڑ کے نہیں کرو گے تم کو فائدہ کم ہوگا. اسی تمہارے عقیدے بہت کمزور ہے خدا پر، نبی پر. اسی لیے تم کو زیادہ نمازوں کی ضرورت ہے. اچھا تو سمجھ پڑھی نہیں جاتی. زیادہ دنیا میں گھس گھس کے مرنے کی ضرورت ہے. بس سب کمایا بنایا پھر چھوڑ کے مرا. مکان بھی گیا، دکان بھی گیا، بینک میں تھا وہ بھی گیا. اب اس کو دفن کرو، اب اس کا مال لوٹو. پھر لوٹتے اس کا مال، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، یہ میرا یہ تیرا. وہ ادھر مر گیا، میرا تیرے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ناڑے سے بھی چابیاں نکالی، وہ تو ناڑے میں کہ صندوق سے نکالنے کے ناڑے میں لگاؤ، ناڑے میں بھی نہیں رہی. دیکھیں
اب میں بھائی بند کرتا ہوں، باتیں ابھی بہت آ رہی ہیں تو اتنی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟